پاکستان میں کمرشل اسٹیج کامیڈی کے بانیوں میں سے، بلکہ انہوں نے بنیاد ہی رکھی کمرشل کامیڈی اسٹیج ڈرامے کی پاکستان میں، یا خصوصاً کراچی میں، سید فرقان حیدر صاحب سے۔ یہ اسٹارٹ جو ہے فلم سے ہوا۔ میں پالی ٹیکنک میں پڑھ رہا تھا تو شوق تھا ڈائریکشن کرنے کا، تو ہم ریوالی سینما ہوتا ہے کراچی میں، اس میں ڈسٹریبیوشن کے دفتر تھے، تو وہاں جا کے میں کہانی سناتا تھا ود ایکشن۔ اسٹوڈیو گیا نہیں تھا اس سے پہلے، اور انہوں نے مجھے فلم بنانے کے لیے ڈھاکہ بھیج دیا۔ تو اس زمانے میں چکوری بن رہی تھی، اور مستفیض اور احتشام صاحب سے میری میٹنگ ہوئی، اور علی حسین میوزک ڈائریکٹر تھے، ان سے میٹنگ ہوئی۔ اور اس کے بعد جب میں وہاں واپس آیا تو میرے بڑے بھائی جو ٹی وی اور فلم کے آرٹسٹ تھے، ابراہیم رفیق صاحب، وہ شہید تھے، تو میری کی شوٹنگ کرنے ڈھاکہ آئے، اور انہوں نے مجھے ڈھونڈوایا کہ کہاں ہے یہ، ڈھاکہ آیا تھا۔ اور اسٹوڈنٹ کا ٹکٹ تھا اس زمانے میں 70 روپے کا۔ اچھا، ہاں 70 روپے کا ٹکٹ ملا تھا مجھے، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا۔ خیر ڈھاکہ فال ہوا، تو پھر میں اسٹوڈیو میں کام کر رہا تھا۔ سارے آرٹسٹ ڈھاکہ فال آنے کے بعد لاہور چلے گئے، جس میں وحید مراد صاحب تھے، پرویز ملک صاحب تھے، میرے بڑے بھائی تھے، لاہور چلے گئے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ تم لاہور چلو، تم اسسٹ کر رہے ہو فلم۔ میں نے کہا نہیں، میں لاہور نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں نے ایڈیٹنگ سیکھی ہے، تو میں ایڈیٹنگ کروں گا۔ تو محلے کے لڑکے آ گئے، کہنے لگے فرقان بھائی ہم ڈرامہ کریں۔ تو ہم نے فنرامہ کے نام سے ایک ادارہ بنایا، جو آج تک اسی پہ ہم ڈرامے کرتے رہے۔ تو پہلا ڈرامہ ہم نے کیا مہما کیسے کیسے، قمر خورشید احمد جو سمد یار خان کے ساتھ لکھتے تھے، انہوں نے لکھا وہ ڈرامہ، اور وہ ان ایجوکیٹڈ والدین اور پڑھی لکھی اولاد، اس میں بھی میسیج تھا، اور میرے ہر ڈرامے میں میسیج ہوتا ہے۔ تو وہ ڈرامہ ہوا، پھر وہ ہم نے ایک دن کا ڈرامہ کیا تھا، پھر بینک خرید لیتے تھے۔ وہ ڈرامہ اتنا اچھا ہوا، اور سب اسٹیج کے آرٹسٹ تھے اس میں۔ اس وقت نہ معین صاحب تھے، نہ عمر صاحب تھے۔ پھر 73 میں معین صاحب آئے میرے پاس کہ یار مجھے اس آدمی نے ایڈوانس دیا ہے، اور میں نے کہا کہ چورنگی پہ فرقان حیدر ہے، اگر یہ ڈرامہ کرے گا تو میں کروں گا، نہیں تو نہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے اس کا اسکرپٹ تو بہت بکواس ہے۔ اس کا نام تھا لہو کا لہو، ڈرامے کا نام تھا۔ اچھا، تو ہم نے پھر ڈرامہ کیا مصیبت در مصیبت کے نام سے، 3 دن کا۔ اس میں نانا کی جان قمرو اور وہ انور اقبال، پروین اکبر، تو وہ ڈرامہ ہم نے کیا۔ پھر اس کے بعد اس ڈرامے کو معین نے کہا یار ڈرامہ تو اچھا ہے، اسے کمرشل کریں۔ تو میں نے کہا یار اس کا نام جو ہے مصیبت در مصیبت نہیں ہو، اس کا نام چینج کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اس کا نام رکھا بچاؤ معین اختر سے، اور کامیڈی بنا دیا۔ جی ہاں، اور وہ پھر جا کے ہم نے 15 دن کی ڈیٹیں بک کی، اور 15 دن کی ڈیٹیں بک کی۔ اس زمانے میں معین صاحب کے پاس ٹوٹی فاکسی ہوتی تھی، 5-6 ہزار روپے میں مل جاتی تھی۔ اور جب وہ ڈرامہ ہوا تو 15 دن ہاؤس پیک تھا۔ اچھا، 15 دن ہاؤس پیک۔ وہ پہلا کمرشل ڈرامہ تھا جس سے کمرشل تھیٹر کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد ایک سیریز شروع کی ہم نے، بچاؤ معین اختر، بیروبیہ معین اختر، ٹارزن معین اختر، بس جانے دو معین اختر۔ تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ تم اگر معین صاحب پٹ گئے تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا اللہ بہتر کرنے والا ہے،
اللہ کرے گا راستہ بنائے گا، کیونکہ معین کے نام سے ڈرامے کر رہا تھا میں. یہ سلسلہ جاری رہا. پھر عمر صاحب کی انٹری ہو گئی کہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ڈولی کے نام سے. ایک دن کا ڈرامہ تھا آدم جی آڈیٹوریم میں. تو ہمارے ایک ساتھی فنکار تھے انور کمال صاحب، وہ اس میں رول کر رہے تھے فوجی کے بیٹے کا. بڑی اچھی کہانی تھی ڈرامے کی. انور کمال وہ تو نہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں؟ جی کینیڈا میں رہتے ہیں انور کمال صاحب. تو وہ ڈرامہ کسی مس صاحب کی وجہ سے چل نہیں سکا. اس کی پرمیشن بھی میں نے کرا کے دی تھی. پھر ایک دن صبح 5 بجے عمر شریف آ گئے اور کہنے لگے میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ جھوٹے آدمی ہیں. آپ جو ہے آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے تو اس کو لے کے آئے. اس کے مونچھیں بھی نہیں، روئے تھے. اچھا. ہاں 2 ینگس، 15-16 سال کا ہوگا. تو پھر یہ شام کو 4 بجے اپنی والدہ کو لے کے آیا، اور وہ روہتک کی تھی اس کی والدہ. اچھا اچھا. اور کہنے اے بھائی فرقان ننے کو ایکٹر بنا دے. اور نیچے سے آواز مارتی ہوئی زینے پہ چڑھی. میں اوپر رہتا تھا ناظم آباد پہلی چورنگی پہ. اوپر چھت پہ ہم ریہرسل کرتے تھے. نیچے باٹا کی دکان تھی، بیچ میں ہم لوگ رہتے تھے. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا جھوٹا بہت ہے. اس نے میرے اوپر کہا ہے کہ میں ناظم آباد کے غنڈوں نے میرا ڈرامہ خراب کر دیا. تو جہاں اس نے غلطی کی تھی وہاں اس کا ڈرامہ ہوٹ ہوا، اور جہاں یہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اچھا لکھا تھا، تو وہ لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں. تو اس طرح کر کے یہ عمر صاحب کی انٹری ہوئی. عمر صاحب ایک ڈرامہ لکھ کے لائے، بائونک سرونٹ. پہلا ڈرامہ تھا ان کا. یہ ڈرامہ لکھا بائیونک سرونٹ. مون بہنے کا فرقان یہ روبوٹ کا رول میں کروں. تو میں نے کہا کہ بھائی میرے ہاں تو معین کیونکہ ٹائٹل رول کرتے رہے، تو معین صاحب کے پاس چلتے ہیں. تو عمر کو میں لے کے گیا معین کے گھر. معین سر سید کالج کے پیچھے رہتے. تو وہاں گئے. معین امریکہ سے آئے تھے. انہوں نے کہا اسکرپٹ چھوڑ جائیے، پڑھ کے بتاتا ہوں میں کون سا رول کروں گا. اس نے پھر بائنک کا رول پسند کیا. تو وہ بٹن لگتے ہیں اور وہ نوکر جو ہے بائنک سرونٹ بن جاتا ہے. اب عمر کہنے لگا میں نے ڈرامہ لکھا تھا کہ بائنک کا رول تو میں کروں گا. تو میں نے کہا تم پہلے ڈیسائیڈ کرو کہ تم کیا بننا چاہتے ہو. تم رائٹر بننا چاہتے ہو، تم ایکٹر بننا چاہتے ہو، تم ڈائریکٹر بننا چاہتے ہو، تم بننا کیا چاہتے ہو. کہنے میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا میں تمہاری انٹری بنا دوں گا. اور میں نے بائونک سرونٹ میں اس کی انٹری بنائی. معین کے باپ کی، ایک دیہاتی جس کا بیٹا یہاں کراچی جاب کرنے آیا ہے اور اسے بتیاں لگا کے بائونک سرونٹ بنا دیا ہے. تو اس کا باپ دیہاتی آتا ہے اور گلے لگتا ہے اور کرنٹ لگتا ہے، اڑ کے گرتا ہے. تو عمر نے بہت اچھا کیا وہ رول. تو لوگ کہتے تھے یہ تو معین اختر ہے، یہ لڑکا کون ہے. تو عمر کو اس پلے سے پہلی شناخت ملی کہ یہ تو معین اختر ہے اور یہ نیا لڑکا عمر شریف ہے. پھر میں نے ایک آئیڈیا دیا اسے. اس نے بہروپی یا معین اختر کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا. تو اس میں قوال کا رول کرتا تھا عمر. تو اس میں عمر ڈسکس ہو گیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ محمد علی دیبا نے مجھے فون کیا کہ طاہر رضوی ایک ٹی وی کے پروڈیوسر ہیں، ان کو 3 لاکھ روپے دینے. ارے میں نے کہا علی بھائی 25 روپے کا ٹکٹ ہے، 3 لاکھ کہاں سے دے سکتے ہیں. پورے ہم 15 دن میں ڈرامہ کریں گے تو 3 لاکھ نہیں بچیں گے. کہنے لگے نہیں فرقان یہ تو کرنا ہے. حیدرآباد کے وہ تھے اور جنرل صاحب کا دور تھا، جنرل ضیاء کا. تو ان کو یونین کے صدر ودر سے ہٹا دیا گیا تھا، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا تھا.
تو میں نے کہا بھابھی آپ اور علی بھائی آئیں گے؟ کہنے لگے ہاں. تو وہاں چودھری خلیق الزماں کے بیٹے رہتے تھے، ان کے ہاں وہ ٹھہرے پیچھے آدم جی ہال کی. اور ایک شو میں بھابھی چیف گیسٹ تھی، زیبا بھابھی، ایک میں علی بھائی اور ایک میں دونوں. اور میں نے ٹکٹ اس کا بڑھا کے 200 روپے اور 300 روپے کر دیا. ہاؤس پیک ہوا. ہم نے 3 شو کے بعد 3 لاکھ روپے گن کے ان کو دے دیے. اور علی بھائی بہت خوش ہوئے. اس میں ہوا یہ تھا کہ میں معین کے پاس گیا تو معین نے کہا یار میں فری کا ڈرامہ کیوں کروں، علی بھائی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا میں عمر کو لے لوں گا ٹائٹل رول میں. کہہ رہا لے لے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اس ڈرامے کا نام رکھا ابول عمر شریف. اچھا. تو وہ ایسی کہانی تھی کہ اس کی ایک پنجابی بیوی ہے، ایک میمن بیوی ہے، بیچ میں ڈیوائڈ لائن لگاتا ہے اور جنرل صاحب کا دور تھا. تو مجھے ڈرامہ تو ہو گیا 15 دن، اور علی بھائی نے مجھے لاہور سے صوفی تبسم کا اسکرپٹ تھا وہ بھیجا تھا. تو وہ میں نے کر دیا. جاوید شیخ، سلیم ناصر، بہروز، پپو ظریف، عمر شریف، زیبا شہناز، نعیمہ، یہ سب لوگ اس میں کام کر رہے تھے. اور علی بھائی زمان میں سپر ڈوپر ہٹ تھے. ابول عمر شریف. ابول عمر شریف. تو وہ ڈرامہ ہٹ ہو گیا. اس کے بعد کام شروع ہو گیا. پھر میں پکڑ کے معین کو، عمر کو بکرا قصوں میں لے کے آیا، کیونکہ معین نے کہا کہ یار اب میں کمپیئرنگ میں چلا جاتا ہوں، اب میں تھیٹر نہیں کروں گا. تو میں پکڑ کے لایا اسے. پھر میں نے اس سے بکرا قصوں کا کروایا. پھر بڈھا گھر پہ کروایا. بڈھا گھر پہ ہے وہ ہم کرنے گئے دبئی. عثمان پردیسی ہوتے تھے صبا ویڈیو کے مالک، ان کا دبئی میں بھی دفتر تھا اور رینبو سینٹر میں بھی ان کا برانچ آفس تھا. اس وقت ان کی کیسٹس نکلا جی ہاں، کرتی تھی. کیسٹ جو نکلتی تھی. تو بڈھا گھر پہ ہم کرنے گئے. انہوں نے کہا کہ یار معین اور عمر اکٹھا کر دے گا. میں نے کہا کر دوں گا. تو میں نے معین سے جا کے بات کی. معین نے کہا یار دیکھ لے. میں نے کہا نہیں یار تم اپنا کام کرو. اور وہاں ہم لوگوں نے بڈھا گھر پہ کیا. وہاں ہماری کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اس میں ہمیں 1 لاکھ درہم بچ گیا. النصر لیجر لینڈ میں جہاں 3,500 کرسیاں لگتی تھیں، تو عربی پوچھ رہے تھے کہ نہ یہاں سلمان خان آیا ہے نہ شاہ رخ خان آیا ہے، اتنا ہاؤس فل کیسے؟ کیونکہ معین اور عمر اکٹھے کبھی دبئی میں نہیں ہوئے تھے. وہ پہلا چانس تھا کہ یہ اکٹھے دبئی میں ہوئے اور پوری کاسٹ تھی. تو اس طرح کر کے یہ سلسلہ چلا. ارے دوستوں، گفتگو تو جاری ہے، اور گفتگو بھی کس سے؟ غیر رسمی گفتگو ہے یہ سید فرقان حیدر صاحب سے.